صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ یونس آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 61، 53 سے 61. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے. یہ ان کا سوال جو پیچھے بھی اس کانٹیکس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بحث آ چکی ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں شکوک و شبہات، اور پھر اس طرح سے سوال کرنا کہ کیا یہ واقعاً حق ہے. یعنی یہ جو عذاب کی خبریں دی جاتی ہیں، یہ جو جنت کی بات کی جاتی ہے، جہنم کی بات کی جاتی ہے، قیامت کی بات کی جاتی ہے، حساب کتاب کی بات کی جاتی ہے، کیا یہ حق ہے؟ قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، ای وربی، یقیناً میرے رب کی قسم ایسا ہی ہے، انہ لحق، یہ بالکل حق ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم بے بس نہیں بنا سکتے. یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہارا کیا زور چل سکتا ہے. اللہ جب تمہیں سزا دینے کے لیے اپنی گرفت میں لائے تو تم بھاگ کر اس کے قبضے سے نکل نہیں سکتے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر کسی کے لیے جس نے ظلم کیا ہے اور اپنے دنیا کے وقت کو ضائع کیا ہے، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں انسان آخرت کے لیے کمائی کرتا. اگر دنیا کے اندر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو دنیا ہی کے اندر اس کا کفارہ ادا کرتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، حقوق الناس کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ یہیں پر ادائیگی کرتا تو یقیناً قیامت میں وہ سرخرو ہو جاتا. لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتا اور قیامت کے میدان میں رسوائی اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو اب وہاں پر کیا ہوگا، اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اگر کسی شخص کے لیے ہوتا، کون سا شخص؟ ظلمت، کہ جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اس کا ہوتا، لفتدت بہی، تو وہ اس موقع پر رینسم کے طور پر، فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جاتا. وہ اسر الندامت، اور وہ چھپائے ہوئے ہوگا اپنی ندامت کو، یعنی جو شرمندگی، ایک ایمبیرسمنٹ اس کو وہاں پر ہو رہی ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ چھپائے ہوئے ہوگا. لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے گا. وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ فدیہ دینا وہاں پر کہاں ممکن ہوگا؟ یہ تو اف سیناریو پہ بات ہے نا، مگر اس کے پاس وہاں ہے کیا کہ جو وہ دے سکے. یہ تو بحث یہ ہے کہ اگر ہوتا تو بھی وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا، مگر فائدہ کیا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں جو کرنی ہیں وہ اسی دنیاوی زندگی کے اندر کرنی ہے تاکہ وہاں پر شرمندگی نہ ہو اور وہاں پر اس قسم کی نوبت نہ آئے. پھر ارشاد ہوتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان للہ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے. اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان وعد اللہ حق، کہ یقیناً اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو علم نہیں رکھتی، نادانی میں مبتلا ہے. ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. والیہ ترجعون، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا. اب یہاں پر ان دو آیتوں کے اندر، آیت نمبر 55 اور 56 میں پروردگار عالم کے 5 ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں. ایک کہ ملکیت اللہ کی ہے، دوسری کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، تیسری چیز کہ اللہ زندگی دینے والا ہے، چوتھی چیز اللہ موت دینے والا ہے، اور پانچویں چیز ہر ایک کا مرجع اللہ ہی ہے، یعنی پلٹنا اسے اللہ ہی کی طرف ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم قرآن اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 خصوصیات بیان کرتا ہے. یعنی یہ جو چیز تمہارے پاس اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ تمہیں قیامت میں وہ ساری رسوائی نہ دیکھنی پڑے جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہاں پر بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کسی قوم قبیلے والے کو مخاطب نہیں کیا جا رہا ہے، تمام انسانوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے موعظہ تمہارے رب کی طرف سے. یہ پہلی صفت ہے. تمہارا رب ہے، عالمین کا رب ہے، تو وہ تمہارا رب بھی ہے اے انسانوں. اور جب وہ تمہارا رب ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تمہیں روحانی اعتبار سے بھی ترقی عطا کرے. رب جس طرح سے انسان کے جسم کے لیے رزق غذا کی صورت میں فراہم کرتا ہے، اس کے اسباب فراہم کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو موعظہ ہے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے ایسی نصیحت کہ جو دل میں اتر جائے، یہ بھی پروردگار کی ربوبیت کا تقاضا ہے. تو پہلی چیز جو ہے کہ انسان اس کلام کو سنے اور اس نصیحت کو اپنے دل میں محسوس کرے. دوسری چیز وہ شفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے. یعنی جو انسان کے باطنی روحانی امراض ہوتے ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، اور اسی طریقے سے لالچ ہے، یہ کبریائی کا جو فتور آ جاتا ہے، خناس آ جاتا ہے، اسی طرح سے بخل کا مسئلہ آ جاتا ہے، بزدلی کا مسئلہ آ جاتا ہے. یہ تمام تر جو اخلاقی بیماریاں ہیں، اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کر تو جسمانی بیماریوں میں بھی مفید ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر شفائے جو امراض باطنی جو کہلاتے ہیں، جو اسپریچول انسان کے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن یقیناً شفا ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ پہلے مرحلے میں وہ دل میں اترنے والا موعظہ ہے، نصیحت ہے. دوسرے مرحلے میں وہ بیماری کا علاج ہے. تیسرے مرحلے میں ہدن، کہ اب جب وہ بیماریاں ہٹ گئیں تو اگلا مرحلہ یہ ہے نا کہ آگے ترقی کر کے کہاں جانا ہے. ایک انسان وہ ہے کہ جو بیمار ہے وہ تو موو بھی نہیں کر پائے گا، لیکن اگر اس کی بیماری درست ہو جائے، اس کے پیر اس قابل ہو جائیں کہ وہ چل سکے، تو اب اس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ یہ ہدایت بھی ہے. اس ہدایت کے ذریعے سے وہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھے گا جو صراط مستقیم ہے. اور چوتھی چیز جو یہاں پر آئی وہ رحمہ، اور یہ رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ للمومنین، صاحبان ایمان کے لیے. بات شروع ہوئی تھی انسانوں سے اور یہاں پر مومنین پر ختم ہوئی کہ اب یہ جو رحمت ہے مومنین کے لیے، تو ایک اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مومن ہے کہ جو انسانوں میں سے اس موعظے کو قبول کر کے اپنے دل میں موجود امراض روحانی کا علاج کرے، پھر اس کے بعد ہدایت کو سمجھے اور آگے بڑھے. ہاں، اب اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ رحمت. یعنی اگر یہ مومن کسی موقع پر لغزش کر جائے تو معصوم تو نہیں ہوا، مومن ہوا ہے، کبھی گناہ ہو سکتے ہیں، تو یہ بے فکر رہے کہ پھر اللہ کی طرف سے رحمت اس کے شامل حال ہوگی. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو اس کے وجہ سے خوشیاں مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے کہ جو یہ لوگ جمع کیا کرتے ہیں. یعنی حلال سے کمانا بہت اچھا ہے، مگر حلال سے کمانے کے باوجود اگر ایک انسان ہدایت سے اپنے آپ کو محروم کر لے تو ٹھیک ہے، اس نے جو کچھ کھایا پیا وہ حلال سے بھی ہو، لیکن روحانی اعتبار سے جو ترقی کرنی چاہیے تھی وہ اگر نہ کرے تو پھر اس نے بہت زیادہ اپنا نقصان کیا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ارأیتم، کہ تم نے غور کیا، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، فراہم کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے اپنے تئیں حرام اور حلال بنا لی ہے. اب اللہ نے جس چیز کو رزق کے طور پر نازل کیا ہے، اللہ ہی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ کون سی چیز اس کے اندر حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. جن چیزوں کو حرام کرنا ہوگا وہ خدا خود بتا دے گا، باقی چیزیں حلال ہیں. یہ قرآن کا بیان کردہ پرنسپل ہے جو دیگر کئی آیتوں سے مستفاد ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے، قول، اے حبیب کہہ دیجئے، اللہ اذن لکم، کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، عمل اللہ تفترون، یا تم اللہ پر غلط تہمت لگاتے ہو. اسی آیت کے ذریعے سے، اس کے ترجمے اور اس کی تشریح کے ذریعے سے شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو ثبوت میں پیش کیا ہے کہ جب تک خالق کی طرف سے کوئی حکم اس کے مقرر کردہ ذرائع سے ثابت نہ ہو، صرف گمان پر حکم لگانا حرام اور ناجائز ہے. وما ظن الذین، اور کیا ہے گمان ان کا، الذین یفترون علی اللہ الکذبہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ یقیناً صاحب فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر، ولکن اکثرہم لا یشکرون، مگر ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے. یعنی یہاں پر بھی ایک مرتبہ پھر یہ جو آخری الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسانی رزق کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے کچھ کو بلا وجہ حرام قرار دے لینا
کفران نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے بھی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جو اخباری حضرات ہیں ان کو بھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، علامہ سید علی نقوی صاحب کے الفاظ میں، کہ جنہوں نے حالت شک میں احتیاط اسی میں سمجھی ہے کہ اس شے کو حرام سمجھ لیا جائے، حالانکہ قرآن مجید پتہ دے رہا ہے کہ اس سے کفران نعمت کی زد میں آنے کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت اس صفحے کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ آخری آیت ہے اس صفحے کی اور تھوڑی سی طولانی ہے، جو ہلانے والی آیت ہے کہ جس میں پیغمبر سے خطاب شروع ہوتا ہے اور تمام انسانوں تک چلا جاتا ہے۔ وما تکونوا فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، آپ کسی بھی حالت میں ہوں اور جب آپ ان کے سامنے قرآن کے کسی حصے کی تلاوت کر رہے ہوں، اور پھر سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ تم کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہو، یعنی اے حبیب آپ کا معاملہ ہو کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ قرآن کی کوئی آیت ان کے سامنے پڑھ رہے ہو، اور پھر سب کو مخاطب کیا کہ تم کسی بھی عمل کے انجام دینے میں مصروف ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ ہے کہ ہم تمہارے اوپر شاہد ہیں، یعنی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ استفیضون فیہ، تو جب تم انہماک کے ساتھ اس کام میں مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہیں ہے پوشیدہ تمہارے رب سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، نہ زمین میں فی الارض ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ ہی اس سے کوئی بڑی چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ثبت شدہ ہے۔ پروردگار عالم کے لیے وہ تمام تر چیزیں بالکل اللہ کے علم میں ہیں، معلوم ہے۔ یہی وہ حاضر اور ناظر ہونے کا اللہ کے بارے میں تصور ہے، اور یہی سب سے بڑا خوف الہی کا معیار ہے، جو انسان کے نفوس کی اصلاح کے لیے اور بے راہ روی سے روکنے کے لیے بہت کافی ہے۔ مگر جو گنہگار ہیں ان پر اس کا اثر اتنا مرتب نہیں ہوتا، تبھی تو وہ گناہ کے اندر مستغرق رہتے ہیں، اور اثر پذیر اس سے سب سے زیادہ وہی ہوتے تھے جن کا دامن گناہ سے کبھی آلودہ ہی نہ ہوا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قرأ هذه الآیہ، کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے تھے، بکا بکاء شدیدہ، تو انتہائی گریا فرمایا کرتے تھے، انتہائی شدت کے ساتھ آنسو بہایا کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو سراپا رحمت ہے، سراپا معصوم ہے، کوئی گناہ اس سے نہیں ہوا، وہ اپنی طاقت سے بھی بڑھ کر عمل کے اندر اور تبلیغ کے اندر مصروف رہا، مگر ان کی یہ کیفیت ہے، اور جو گنہگار ہیں وہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد بھی کسی قسم کا اثر نہ لے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔